الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى آخر الآية وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے، اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کا عنوان آج یہ ہے کہ عورت کے لیے حجاب اور پردہ کیوں ہے. ہمارے معاشرے کا ابھی یہ سب سے نازک معاملہ چل رہا ہے. دنیا کے لیے تو یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، لیکن اب مسلمانوں کے اندر بھی اس معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی اور بے رخی اور کمی دیکھی جا رہی ہے. تو عورت کے لیے حجاب اور پردہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پردہ کیوں شریعت میں اور اسلامی احکام میں عورت کے لیے ضروری کیا گیا ہے، اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اب ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اصل میں خالق کائنات اور انسان اور مردوں اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے. تو ہم یہ غور کریں گے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہی اس کو بتا سکتا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کیوں رکھا گیا اور مرد کے لیے برقع اور پردہ کیوں نہیں رکھا گیا، حجاب کیوں نہیں رکھا گیا. آج مغرب کا یہ جو پروپیگنڈا ہے، اور انہوں نے آج کیا بلکہ کئی سالوں سے کہ مسلمانوں پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھا ہے، برقعے میں اور پردے میں. جہاں ان کو لے کر جاتے ہیں تو بیچاری مجبور ہے، گویا ایک غلامی کی حیثیت عورت گزار رہی ہے. یہ پروپیگنڈا انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا. اور دیکھو غور کریں گے تو دوسرے مذاہب میں تو یہ چیز تھی نہیں. حالانکہ جو سمجھدار ہے دوسرے مذاہب کے وہ بھی اس کے خلاف ہے، آج بھی ہے. غیر مسلموں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، دنیا کی اور قوموں میں جو غیرت پسند مرد ہے، غیرت پسند جو لوگ ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عورت برہنہ ہو کر باہر نکلے. تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا چلایا اور اس پروپیگنڈے کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے عورت کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہی ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے. اگر یہ بنیادی مقصد معلوم ہوتا تو عورت کو باہر نکالنے کی یہ فکر نہ کرتے، عورت کو مرد کے شانے بشانہ لانے کی اور اس کو حجاب سے باہر لانے کی کوشش نہ کرتے. تو اصل وجہ یہ ہوئی کہ عورت کا پیدائش کا بنیادی مقصد ہی ان کو معلوم نہیں. اور یہ بنیادی مقصد ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایمان تو یہ ضروری ہے، ایمان ہمارے دلوں میں ہے، اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان ہمیں بتائے گا کہ عورت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور مرد کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. یہاں وہ نہ سمجھے کہ اصل تو مقصد ہے اخروی جو مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ الگ چیز ہے. کوئی آئے نا کہ مولانا کہہ رہے کہ مقصد پیدائش کا دوسرا ہے، وہ الگ چیز ہے.
لیکن دنیاوی نظام کے اعتبار سے عورت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور مرد کی پیدائش کا مقصد دنیاوی نظام کے اعتبار سے کیا ہے. تو یہ جو غلط فہمی ہوئی، یہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی. دوسرا ایک پروپیگنڈا انہوں نے یہ کیا اسی کے اندر کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے نا. آج ہمارے یہاں بھی ہوا چل رہی ہے، ہندوستان میں بھی، پوری دنیا میں تو برسوں سے چل رہی تھی. اب ہمارے یہاں تک جو ہمارے غیر مسلم تھے وہ بھی اپنی عورتوں کو مطلب میں اندر رکھتے تھے، گھروں میں رکھتے تھے. یعنی ابھی چند سال پہلے آپ چلے جائیں گے تو وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی عورتیں ایسا لباس پہن کر نکلے کہ جس سے اس کا بدن نمایاں ہو. آج بھی ہے غیر مسلموں میں. جن مردوں کی غیرت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی دوپٹہ اچھی طرح ڈالو، ساڑی کا پلو اچھی طرح ڈالو، ساڑی اس طرح پہنو کہ تمہارا جسم نظر نہ آئے. اور آپ دیکھیں گے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرح سے ساڑی پہن کر نکلتی ہیں. تو ان کے یہاں تو یہ چیز ان کے یہاں بھی تھی. تو یہ جو انہوں نے ایک پروپیگنڈا جو اصل میں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، اور جو لوگ عورت کی مطلب میں صرف ایک چیز کے طور پر استعمال کرنے چاہتے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کام مرد کر سکتا ہے وہ کام عورت کو بھی کر لینا چاہیے، اور عورت بھی اس کو کر سکتی ہے، اور شانہ بشانہ عورت کو چلنا چاہیے. وہ اس بات کو بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی جو ساخت بنائی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ غور کریں، معلوم ہے ہم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی جو جسمانی ساخت ہے وہ الگ ہے اور عورت کی جو جسمانی ساخت ہے وہ الگ ہے. تو معلوم ہوا کہ مرد اور عورت دونوں ایک کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، دونوں کے کام کی تقسیم الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ذمے کے جو کام رکھے ہیں وہ الگ ہے اور عورت کے ذمے کے جو کام ہے وہ الگ ہے. میرا ذرا منہ سوکھ جاتا ہے، اس لیے بولنے کا عادت نہیں ہے بولنے کی، تو یہ تکلیف تھوڑی رہتی ہے، معاف کرنا ہے. تو دونوں کی ساخت یہ الگ ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرد کو پیدا کیا ہے اس کی پیدائش کا مقصد الگ ہے، اور عورت کو جو پیدا کیا ہے اس کی پیدائش کا مقصد الگ ہے. اب ہمیں کون بتائے گا کہ کس کا مقصد کیا ہے اور کس کا مقصد کیا ہے؟ مرد کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور عورت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو جس حق تبارک و تعالیٰ نے اور جس نے اس کو پیدا کیا ہے اسی سے ہم معلوم کریں گے کہ بھائی مرد کے ذمے کیا کام ہے اور عورت کے ذمے کیا کام ہے. اور یہ ہم کو بتائیں گے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں بتلائیں گے کہ عورت کی کیا ذمہ داری ہے اور مرد کی کیا ذمہ داری ہے. قرآن ہمیں بتائے گا اور ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ معلوم ہوگا کہ اور مرد کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور عورت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. تو اس میں ہم جب غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی کے دو شعبے ہیں. تمام انسان، دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی کے پیدائش کے اور زندگی کے دو شعبے ہیں. ایک شعبہ تو یہ ہے جو گھر سے باہر کی زندگی کا شعبہ ہے، اور ایک شعبہ ہے گھر کے اندر کی زندگی کا شعبہ ہے. اور اگر یہ دونوں شعبے اگر برابر چلیں گے، توازن کے ساتھ چلیں گے، تبھی آپ ایک کامیاب زندگی دنیا میں جی سکتے ہیں. سکون والی، راحت والی، عافیت والی، ایمان والی، یعنی مسلمانوں کے لیے ایمان والی اور خیر والی زندگی اسی وقت ہم جی سکتے ہیں جب یہ دونوں شعبے ہمارے متوازن ہوں اور صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. ورنہ ایک شعبے میں اگر نقص آئے گا یا ایک شعبے میں کوئی خرابی آئے گی تو ہماری زندگی کا سکون بھی ختم ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں گے تو مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت ایک دوسری جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے مرد کو عورت پر قوام بنا کر رکھا ہے. عورت مرد کے ماتحتی میں رہے گی، مرد کے اندر رہے گی، مرد کے آرڈر کے اندر رہے گی عورت. اور یہ جو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی شروع میں
وقرن فی بیوتکن، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی دنیاوی زندگی کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے انتظام کو سنبھالے. یہ تقسیم ہے. مرد کے ذمے یہ ہے کہ وہ کسب معاش کرے گا، روزی کمائے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرے گا، باہر مشقت اٹھائے گا، سیاسی کام بھی وہ کرے گا اور سماجی کام بھی وہ کرے گا. یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے. اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات میں دھیان دے اور گھریلو معاملات کو اچھی طرح نبھائے. مرد کی خدمت کرے گی، وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے گی، اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کرے گی، اپنے ساس سسر وغیرہ ہے تو ان کی وہ خدمت کرے گی. یہ سب ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ڈالی. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عورت کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ الگ ہے دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، اور مرد کی پیدائش کا مقصد بھی الگ ہے. اور یہ ہم جب غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ مرد کی ساخت الگ ہے، عورت کی ساخت الگ ہے. دنیا نے بہت کوشش کی عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لانے کی کہ وہ لباس بھی مرد کی طرح پہن رہی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، پینٹ پہن رہی ہے، جینس پہن رہی ہے. وہ کتنی بھی کوشش کر لے لیکن فطرت کو بدل نہیں سکتے. ہمارے یہاں اخباروں میں روزانہ آتا ہے عورتوں کے بارے میں کہ بھائی آپ عورت بھی مرد کے شانہ بشانہ ہو رہی. بہت آتا ہے اخباروں میں. جو اس کا مطلب میں دھیان رکھتے ہیں سیاست پہ ان کو معلوم ہے. اور یہ پروپیگنڈے کی جو اصل وجہ ہوئی ہے وہ یہ لطف اندوزی، عورت سے صرف جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کی لطف اندوزی کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے دنیا میں. کیونکہ جو مغربی معاشرہ تھا اور اس میں جو عیاش قسم کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، مالدار جن کو کہا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں دنیا کا مطلب میں بہت بڑا نظام جن کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت کو شادی کر کے لانا، پھر اس کی ذمہ داری کو نبھانا، پھر اگر اس کو ہم رکھیں گے تو اس کے معاشی زندگی کو، اس کی جو معاشرت ہے جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا، اگر اس میں کچھ کوتاہی ہوئی تو پھر کیس ہوگا، پھر اس کا بھرن پوشن دینا. یہ سب چیزیں مطلب میں عورت کو استعمال تو کرنا تھا لیکن یہ ذمہ داری کے ساتھ استعمال نہیں کرنا تھا اور ایک عورت کی طرف بس نہیں کرنا تھا. آپ کو معلوم ہوگا جو دنیا کی سیاست پہ اور دنیا کے حالات پہ جو نظام رکھتے ہیں کہ کئی مرد، ایک مرد کئی عورتوں سے زنا کاری کر رہے ہیں. روزانہ نئی لڑکی چاہیے، روزانہ نئی عورت چاہیے. تو اس نظام کے تحت انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ عورت کو گھر سے کیسے باہر نکالا جائے اور نام دیا ہے تحریک آزادی نسواں. اس کا انگلش میں بھی ورڈ ہے کہ عورت کو مطلب میں فریڈم دیا جا رہا ہے، آزادی دی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سے عورت کو باہر نکالا گیا ہے. اور ہن ناقصات العقل و ناقصات الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت دین میں بھی ناقص ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہے. تو وہ اس پروپیگنڈے میں پھنس گئی، وہ باہر نکل آئی گھر سے اور ان کو یہ لالچ دیا گیا کہ تم کو دنیا میں بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے، تمہارے لیے یہ ہوگا اور تم یہ کمائیں گے اور یہ کریں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں چند لوگ ہیں، چند عورتیں ہیں ایسی جو بڑے عہدے پر پہنچی، یعنی 40-50 سال کی یہ کوشش کے بعد. لیکن ان چند عورتوں کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں عورتوں کو بازاروں پر لیا ہے، سڑک پر کھینچ کر لیا ہے. اور وہ کیا کام کر رہی ہے جو سب سے گندے کام ہے، نچلے درجے کے کام ہیں. کلرک بنی ہے، اسٹینوٹائپسٹ بنی ہے، پھر وہ سیکریٹری بنتی ہے، سیکریٹری اس کو بنایا گیا. ہوٹلوں کے روم صاف کرنے والے ہمارے یہاں ہندوستان میں تو ابھی کم ہے رواج، لیکن آپ یورپ میں اور امریکہ وغیرہ جائیں گے تو روم اٹینڈنٹ جو ہوتی ہے وہ عام مطلب عورتیں ہیں، یعنی عورتیں ہی یہ سب تمہارے روم کی چادر بدلنا، تمہارا رسپیکٹ کرنا. سیلس گرلز آپ دیکھ لو کہ ہزاروں لاکھوں عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر اور عیاشی کا ذریعہ اپنا بنا لیا ہے اور مرد ان کو طرح طرح کے طریقے استعمال کر کے ان کو غلط طریقوں سے استعمال کر رہی ہیں اور یہ عورتیں سمجھ نہیں رہی ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز آ گئی بہت تیزی سے. مسلمان عورتیں بھی اب جاب کے لیے اور باہر نکل رہی ہے بہت تیزی سے، گھروں سے اور پردوں کو
چھوڑ رہی ہیں. بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو میں نے دیکھا تھا، یعنی آج سے 15 سال پہلے ہمارے رشتے داروں میں بھی ایسا ہوا تھا کہ برقع پہنتی تھی، لیکن تھوڑی سی لالچ، تھوڑی سی پیسے کی لالچ، تھوڑی سی کمائی کی لالچ، یہ پیسوں کی لالچ نے ہم لوگوں کو بھی، مردوں کو بھی یہ ہو گیا ہے کہ چلو عورت بھی کچھ کما کر رہا ہے. آج ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے. بلکہ مسلمان غیر تو کہتے تھے کہ اب صرف اکیلے مرد کے کمانے سے گھر نہیں چلتا. یہ غیر کہتے ہیں کہ بھائی تو گھر والی نے بھی کام کرنا پڑے، لڑکی ہے تو کہا لڑکیوں کو بھی کام کرنا ہی پڑے گا. اب یہ مسلمان بھی کہہ رہا ہے. یعنی ہم نے دنیا کی ترقی کو اور مال دولت کو ہم کیا معلوم کیا سمجھ چکے ہیں کہ اس کے لیے ہم اپنی غیرت کو قربان کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو ہم قربان کر رہے ہیں اور وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. جو گزشتہ میرا جو آخری بات تھی، جو ہمارے یہاں جو ابھی بہت چلا تھا، یہ لو جہاد کا نام انہوں نے دیا ہے، جو غلط نام دیا ہے، تو اس کی وجہ سے جیسے ہم مسلمان غیر عورتوں کو لاتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ وہ اگر صرف خواہش کی وجہ سے آ رہی ہے، آپ سے محبت کی وجہ سے آ رہی ہے تو وہ جائز نہیں. اسی طرح مسلمان کی لڑکیاں بھی بہت ساری اسلام سے خارج ہو کر باہر جا رہی ہیں اور اس کے ذمہ دار مرد ہیں. عورتیں اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. یہ جو بات ہے یہ پوری عورتوں کے اندر بات کرنی ہے، لیکن عورتیں تو بیچاری سنتی ہیں ہم مرد ذمہ دار ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ ہر گھر کا جو مرد ہے، اگر اس کی عورت ہے تو اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہے، بیٹی ہے تو باپ اس کا ذمہ دار ہے. اگر کوئی عورت بیچاری ایسی ہے کہ نہ اس کا باپ ہے تو اس کا بھائی اس کا ذمہ دار ہے. بھائی لوگ بھی اپنی بہنوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں. اگر کوئی عورت بیچاری ایسی ہے کہ اس کا باپ موجود نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، تو یہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کا خیال رکھے اور اس کی معاشی یعنی دنیاوی جو زندگی ہے اس کے لیے اسباب پیدا کریں. اسی طرح ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں یہ ہے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں جن کے کمانے کا اور جن کی زندگی گزارنے کا یہ سوال آتا ہے کہ بھائی کوئی عورت بیچاری ایسی ہے کہ اس کا کوئی کمانے والا ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گی، گھر میں کیسے اپنی زندگی کو گزارے گی، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تو اب وہ تو کام کے لیے جا سکتی ہے نا. تو اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی ذمہ داری اسلامی معاشرے پر ہے کہ ہم کو ایسا نظام قائم کرنا چاہیے کہ بیواؤں کو پورے مہینے کا یا پورے سال کا ہم اناج وغیرہ جو اس کی ضرورت ہے اس کو ہم مسلمانوں کا معاشرہ اس کو پورا کر دیں. حالانکہ اسلامی حکومت ہوتی تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہمارے یہاں ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم ایسی کوشش کریں کہ یہ چیزیں مسلمان محلے والے ہیں، شہر والے ہیں، وہ ایسا نظام کریں اور ایسے گھر کو تلاش کریں کہ جن کی بہو بیٹیاں اگر کام کے لیے اور مجبوری کی وجہ سے باہر جا رہی ہے تو ان کو ہم منع کریں اور ان کی ضرورتوں کو ہم انتظام کریں. تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور دنیا میں ایک تفریح کے لیے عورتوں کو لے جانا، ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی عورتوں کو گھر میں ہی قید کر کے رکھنا ہے. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کو گھر میں ہی قید کر کے رکھو. ہاں یہ ہے کہ گھر کا جو نظام ہے وہ عورت بہترین انداز سے اس کو پورا کرے. یعنی اولاد کی اصل تربیت ہے. اگر ماں کام کرنے کے لیے جا رہی ہے تو وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے گی، اور اسی کے نتیجے میں پھر بچیاں باہر چلی جاتی ہیں غیر مذہبوں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھو اس کی وجہ سے میں عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں. اگر کوئی عورت ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، یہ بھی ضرورتیں ہیں ہماری مسلمانوں کے لیے. جب ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہماری عورتوں کی ڈلیوری مرد ڈاکٹر نہ کرے، عورت لیڈیز ڈاکٹر کرے، تو غیر قوموں میں بھی لیڈیز ہے، عورتیں ایسی جس کے پاس ہم کرائیں. اس میں بھی ہماری بہت ساروں کی یہ بے غیرتی ہے. مجھے تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی اپنی عورت کو ڈلیوری مرد ڈاکٹر کے پاس کرواتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن میری غیرت نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس میں بھی احتیاط کریں کہ بھائی ہم اپنی عورت کو اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر اچھی اور اب تو ہے بہت ساری ہے تو ہم لیڈیز ڈاکٹروں کے پاس ڈلیوری کرائیں. تو اگر یہ تعلیم جو حاصل کرنا ہے ہماری بچیوں کو، اور یہ شریعت کی حدود میں رہ کر آپ کرا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے ہمارے
جو اسٹیٹ ہے اس میں بہت سارا ایسا نظام ہے، ہمارے گجرات میں کم ہے، ہم نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا ہے. لوگ کہتے ہیں، مولویوں کو کہتے ہیں کہ مولوی لوگ مدرسے ہی بنایا کرتے ہیں، بولے یہ اسکولیں اور کالج وغیرہ یہ سب بناتے نہیں ہیں، کہ مدارس کا ہی نظام بولے مولوی لوگ چلایا کرتے. بہت سارے لوگ اس طرح کے تانے دیتے ہیں مولویوں کو. بھائی مولوی لوگوں نے تو کم سے کم اتنی تو خدمت کی، اتنی تو محنت کر لی کہ انسان مسلمانوں کے دین کی فکر کر لی، ان کے بچوں کو عالم بنانا، حافظ بنانا ہے. لیکن آپ لوگ جو ڈاکٹر بنے ہیں، آپ جو وکیل بنے ہیں، آپ پروفیسر بنے ہیں، آپ لوگوں نے کون سی اسکولیں اور کالجیں قائم کر لی؟ یعنی جو دنیاوی لوگ ہیں مسلمانوں میں، جو دنیاوی عہدے بڑے عہدے پر ہیں، وہ تو بتاؤ کہ تم نے قوم کے لیے کون سے بڑے بڑے کالج قائم کر لیے، بڑی یونیورسٹیاں آپ نے قائم کر لی. تو یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. جب آپ نے دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کی اور آپ اتنے بڑے بن گئے، تو یہ بڑے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ آپ دنیاوی تعلیم کا بھی ایسا نظام کرتے کہ ہماری بچیاں الگ پڑھتی، ہمارے بچے الگ پڑھتے، ہماری بچیاں ہماری یونیورسٹیوں میں بہت اطمینان سے پڑھتی. ہمارے یہاں تو ایک اسکول قائم ہوا جو جس کی بنیاد ہوئی تھی اسلام کے اوپر، وہی ہٹ گیا اسلام کے اس سے. معاف کریں آپ مجھے، شروع سے میں تھا اس میں، بالکل شروع سے. جے پور والے جو پیر صاحب دعوت برکاتہم تشریف لائے تھے اور اس کی بنیاد ڈالی گئی، تو مقصد تو یہ تھا کہ یہاں سے مسلمان بچے اسلامی تہذیب کو سیکھیں گے، اور وہاں کا ذمہ دار ہی غیروں کو بنا دیا، غیروں کے ہاتھوں میں دے دیا. وہاں بہت طرح کی باتیں ہوئی. حضرت جب آخر میں آئے تھے تو اس وقت تو کافی غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے تھے حضرت، جب وہ پروگرام میں شریک ہو گئے اچانک اور دیکھا کہ یہاں تو شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے، جو علماء نے تو الحمدللہ اپنی جگہ پر بہت کام کیا ہے. اگر یہ مدارس اتنے قائم نہ ہوتے تو آپ کو یہ مولانا اور حافظ قرآن وغیرہ کہاں ملتے؟ ہماری کروڑوں کی تعداد ہے، اس کے حساب سے دیکھیں گے تو آج بھی کم ہے، 5% یا 10% ہو گئے. مولوی یعنی اتنے کروڑوں میں 5% یا 10% مشکل سے ہے. ہمارے پورے شہر میں آپ دیکھ لو کتنے عالم ہیں، ہماری بستی دیکھو اور اس کا فیصد آپ نکالو، پرسنٹیج نکالو اور دیکھو کہ کتنے عالم اور کتنے حافظ ہے، کتنے پرسنٹ ہے. تو یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں، جو عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہے. اچھا، پردے میں بھی اب یہ ہو گیا ہے، برقعے والی عورتیں بھی بہت سارے اب اتنے فیشن کے برقعے پہن رہی ہے کہ اس میں بھی جسم نمایاں ہو رہا ہے. تو برقعے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا ہے. ہاں، فیشن ہو گئی، اتنا ٹائٹ برقعہ پہنتے ہیں کہ وہ جسم نظر آ رہا ہے. ابھی جو ہمارے یہاں جو اب چلا ہے، ایک اندھا دور چلا ہے عورتوں کے لباس کا کہ بس اللہ ہی ہماری ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے. میں تو بازار میں رہتا ہوں تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایسی پہن کے آتی عورتیں پوری برہنہ نظر آتی، پوری برہنہ. یعنی کپڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوگی تو بھی ننگی ہوگی. تو سوال تھا دماغ میں لوگوں کے، اس زمانے کے صحابہ کو بھی، کہ ایسے تو کیسے کہ کپڑا بھی پہنا ہوگا اور ننگی ہوگی. تو آج دیکھ لو کہ کپڑا تو پورا پہنا ہے لیکن برہنہ ہے، پورا جسم نظر آ رہا ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو بھی ایسے لباس سے ہم پیار محبت سے سمجھائیں کہ بیٹا ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں. ہم یہ لباس بیٹا نہیں پہن سکتے، ہم کو ایسا لباس پہن کر باہر نہیں جانا ہے. اور غیر محرموں کے ساتھ جو اختلاط ہے ہمارے شادی بیاہ وغیرہ میں، اس کی طرف بھی ہم لوگ توجہ دیں کہ احتیاط کریں، اور اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ہم بے فکر ہو کر بیٹھے رہیں گے تو نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے کہ بھائی میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو پیار محبت سے یہ سمجھاؤ کہ ہم جب نکلے تو ہم، چلو آپ برقع نہیں پہنتے ہیں تو کم سے کم لباس تو ڈھیلا ڈھالا پہن کر جائیں، اوڑھنا ڈال کر جائے، اچھی طرح اپنے کو کور کر کے جائے. آپ کو نقاب نہیں ڈالنا ہے کوئی بات نہیں، حالانکہ ضروری ہے حجاب، لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ بھائی مجھے حجاب نہیں ڈالنا ہے تو کم سے کم اپنے پورے سطر کو تو چھپائے. چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے، حالانکہ اس کو حجاب، یعنی میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے کوئی یہ نہ لے لے کہ مولانا نے کہا ہے کہ عورت بغیر چہرے کے کھلا رکھ کر باہر جا سکتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن جو عورتیں پہنتی ہی نہیں ہیں، یعنی جو برقع نہیں پہننا چاہتی ہیں، بہت سخت دل ہے ان کا کہ ایسا سب ہم نہیں پہنتے، تو وہ کم سے کم اپنے سطر کو تو چھپائے. اور بال ہے نا، بال عورت کے برقعے میں داخل ہے، سطر میں داخل ہے. بہت ساری عورت کے برقعوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بال باہر ہے برقعے سے. بال تو سطر ہے، اس کو اندر ہونے چاہیے تھے آپ کے. اب عورت نے برقع پورا پہنا ہے، نقاب بھی ڈالا ہے، لیکن اس کی چوٹی باہر ہے.
تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کی فکر کریں کہ ہماری عورتوں جو گھر سے باہر نکلیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست لعنت ہے اس پر کہ جو عورتیں باہر اپنے سطر کو دکھاتی پھرتی ہیں اور جو زینت اختیار کر کے باہر کھلے عام پھرتی ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عورتوں پر لعنت ہے. اور پھر ان سے اولاد بھی ایسی پیدا نہیں ہوتی ہے. ایسی عورتوں کی آپ اولاد دیکھو گے تو وہ آپ کے لیے پھر سر کا درد بن جاتی ہے. یعنی جو بے غیرتی کی وجہ سے، جو بے غیرتی کی طور پر جو عورتیں زندگی گزارتی ہیں، اصل تو انسان کی زندگی میں جو اصل اخلاق اور اسلامی حمیت اور اسلامی ہمدردی اور مسلمانوں کی آپس کی ہمدردی وغیرہ، یہ جتنے صفات جو اچھے ہیں وہ ماں کی گود سے ہی آتے ہیں. اگر ماں ہی ایسی ہے، اور ماں اچھی کب بنے گی کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو اچھا بنائیں گے. اب جو آنے والا جو وقت ہے، میں نے گزشتہ بھی یہ بات کہی تھی کہ وہی قومیں محفوظ رہ پائے گی دنیا میں کہ جو اپنے دنیاوی جو اصول ہے، شریعت کے جو قانون ہے اور اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اپنی بچیوں کی تربیت کرے گی، وہی قومیں باقی رہے گی اور انہی قوموں کا آئندہ وقت ہوگا. ورنہ جنہوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہے وہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. یہ جو ایک جو سسٹم چلی ہے، لیو ان ریلیشن شپ ہے، شادی کرنا ہی نہیں ہے، یہ ان کی وجہ سے آیا ہے کہ اب شادی مت کرو، کیونکہ شادی کریں گے تو بندھن میں بن گئے، آپ کروڑ پتی ہیں، اب طلاق ہوا تو کروڑوں روپیہ اس کو دو. تو اب یہ نیا لے کے آئے لیو ان ریلیشن شپ. ہماری حکومت نے بھی اس کی اجازت دے دی. ہمارے یہاں بھی یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ اب ایک مرد اور ایک عورت بغیر شادی کے ساتھ میں رہو، جتنا رہنا ہو رہو، بچے پیدا کرنا ہو تو کرو، نہ کرنا ہو تو نہ کرو، اور جب الگ ہونا ہو جب الگ ہو جاؤ. یہ ہمارے یہاں بھی یہ معاشرہ شروع ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تو اس لیے ہم کو کوشش کرنی پڑے گی، ہمارے گھروں میں اس کا ماحول بنانا پڑے گا، ہمیں اس کی تعلیم ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو دینا پڑے گی. یہ چند باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے بارے میں نے گزشتہ بھی دو بات کہی تھی کہ جلدی سے ہم آ جائیں. دو باتیں اور ایک کر دو کہ جمعہ کے بارے میں جو یہ ہے کہ دوسرا جو ہمارا جو خطبہ ہے یہ بھی 2 رکعت کے قائم مقام ہے. بہت سو کو معلوم ہے اور بہت ساروں کو بتایا گیا ہے کہ قاعدے کی شکل میں بیٹھے خطبے میں، کیونکہ یہ 2 رکعت یعنی ظہر کی 4 ہوتی ہے تو جمعہ کی 2 ہوتی ہے. تو جو خطبے ہیں یہ گویا 2 رکعت کے قائم مقام ہے. تو لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ قاعدے میں بیٹھے. اب یہ قاعدے میں بیٹھنا، یہ سمجھ لو اس کو کہ یہ بالکل نماز کے قاعدے کی طرح نہیں بیٹھنا ہے. بہت سو کو میں نے دیکھا بالکل ایسا بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہو گیا. ارے بھائی یہ تو بدعت ہو جائے گی. یہ آج آپ ایسے بیٹھ رہے ہیں، کل تحیات پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ تو قاعدہ ہے. اور حکم ہے خطبے میں امام کے چہرے کو دیکھنے کا. اب آپ تو ایسے بیٹھ گئے تو آپ امام کا چہرہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سمجھو اس کو. یعنی بیٹھنا ادب، آپ 4 پالتی بھی بیٹھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. ہاں اگر آپ 2 پالتی پر بیٹھ سکتے ہیں جیسے ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب جو پرسوں وغیرہ میں لکھا ہے کہ قاعدے میں بیٹھے تو لوگ اب پورا قاعدہ ایسا ہی ہے. 2-3 بچوں ہر جمعہ دیکھتا ہوں میں، ہماری جگہ نماز پڑھتا تھا میں، ہر جمعہ کو بالکل بس قاعدے کی طرح ہی. اور جب تک وہ امام کا وہ نہ ہو، جب تک گویا سلام بھی جیسے پھر آ رہا ہے، یہ تو بدعت ہو جائے گی. یہ تو اسلام سے ایک الگ، اسلام میں ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی. ہم ابھی ایسا کر رہے ہیں، ہمارے بچے دیکھیں گے کہ میرا ابا تو اس طرح بیٹھتے تھے تو وہ تحیات شروع کر دے گا، پھر آگے چل کے وہ سلام پھرنا بھی شروع کر دے گا. یہ تو دین میں ایک نئی بات پیدا ہو جائے گی. تو یہ ایک بات سمجھ لو کہ قاعدے میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے. اور خطبے میں جب امام خطبہ دے تو امام کی طرف نظر کرنا. اب بہت قریب بیٹھتے ہیں تو گردن وہ ہو جائے گی آپ کی، تو اس وقت آپ نہ دیکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو دور سے بیٹھے ہیں تو وہ امام کی طرف اس کی توجہ کریں. دوسری ایک بات تھی اس میں کہ دعا کا جو وقت ہے، دعا کی گھڑی ہے جمعہ کے دن کی، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اب یہ 2 خطبے کے درمیان میں بھی دعا ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو دیکھو دعا کے لیے ہر جگہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. بعض لوگ اذان کے بعد کی دعا ہوتی ہے اس میں بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کا جہاں موقع ہے وہیں ہاتھ اٹھانا ہے. ہر جگہ ہاتھ اٹھانا ہے، یہاں ہاتھ اٹھانا نہیں، یہاں دل میں آپ کو دعا کرنی. یہ بھی ایک غلط چیز ہے.
کہ وہ جیسے امام ذرا دیر بیٹھ گئے تو لوگ ہاتھ اٹھا کے پوری دعا کر رہے ہیں. وہ دل میں دعا کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کر یہاں نہیں. استنجا میں جانا ہے تو وہاں ہاتھ اٹھا کر تھوڑی دعا کر کے ہم جائیں گے استنجا میں. استنجا سے باہر نکلیں گے تو کیا ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھیں گے؟ تو موقع محل کے حساب سے ہاتھ اٹھانا ہے. یہ دو باتیں تھی جو میں نے اور عرض کر دی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ.